بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہماری اسلامیات کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم میقات دوم کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم اسلامیات کا نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جماعت ہفتوں میں 7 ہجری تک کے واقعات ہم پڑھ چکے تھے۔ اب ہم جماعت ہشتم میں سیرت النبی کے بعد میں 8 ہجری کے اور اس کے بعد کے واقعات پڑھیں گے۔ آج جو ہم اسباق پڑھیں گے وہ ہے 8 ہجری کے واقعات، اور 8 ہجری کے واقعات کے ذیل میں جو ہم اسباق پڑھیں گے وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، غزوہ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری اور صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ ہم یہ 3 اسباق جو ہیں اس میں پڑھیں گے۔ 8 ہجری یکم محرم الحرام سے شروع ہوا اور اس وقت جو عیسوی تاریخ تھی یکم مئی بمطابق 629 عیسوی تھی، ٹھیک ہے، یہ تاریخ تھی۔ 8 ہجری میں بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن ہم اس میں سے چند واقعات پڑھیں گے، جس میں آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ 3 واقعات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ مکہ سے چلے گئے تھے، لیکن ان کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسا آدمی اسلام سے بے خبر نہیں ہو سکتا، یعنی خالد جیسا آدمی اسلام سے بے خبر نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر مشرکوں کے خلاف استعمال کریں تو ان کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ خط پڑھا تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس بات کا ذکر انہوں نے 2 لوگوں سے کیا، حضرت عثمان بن ابی طلحہ اور عمر بن عاص سے۔ چنانچہ یہ دونوں بھی جو ہے مدینہ جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے، یعنی یہ وہ حضرات ہیں جن کے اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےحد خوش ہوئے، اور اسی خوشی کی وجہ سے یہ فرمایا۔ بعد میں جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر ہی بنایا، یعنی جب بھی گھڑ سوار دستہ جو ہے وہ بھیجتے لشکر میں تو اس کا امیر کون ہوتا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اب ہم دوسرے چیپٹر پہ آ جاتے ہیں، غزوہ موتا۔ یہ غزوہ ہوا تھا 8 ہجری میں، مہینہ کون سا تھا؟ جمادی الاولیٰ۔ موتا جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے جو ملک شام میں بلقا کے علاقے میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شام کے امیر یعنی جو سردار تھے شرحبیل بن عمر غسانی، ان کو جو ہے وہ خط لکھا، اور وہ خط جو ہے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دے کر روانہ فرما دیا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر مقام موتا پہنچے تو جو شام کے امیر ہیں شرحبیل بن عمر غسانی، انہوں نے جو ہے وہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا۔ یہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ واحد قاصد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا کر دیے گئے تھے؟ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر جو ہے وہ موتا کی طرف روانہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ 3000 کا لشکر جب یہ تیار ہو گیا جانے کے لیے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی پیشگی نشاندہی فرمائی۔ شہداء کی پیشگی نشاندہی اس طرح سے فرمائیں کہ سب سے پہلے تو لشکر کے امیر جو بنائے، یعنی سب سے پہلے جو امیر بنائے تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا،
اور پھر اس طرح جو ہے وہ خطاب فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کیا ہوں گے؟ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر کون امیر ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے کیا کر لیں؟ امیر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی نشاندہی کر دی، اور پھر اس طرح ایک سفید جھنڈا جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دیا اور لشکر کو روانہ فرما دیا۔ ادھر شرحبیل کو جب خبر ہوئی تو اس نے بھی اپنی 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ فوج تیار کر لی، اور شرحبیل کی مدد کے لیے ہرقل بھی جو ہے 1 لاکھ کا لشکر لے کر مقام بلقا پہنچ گیا۔ اس طرح سے جو ہے یہ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو گیا، اور مقام معان پہنچ کر جو ہے ان لوگوں کو اندازہ ہوا صحابہ کرام کو کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مشورہ کیا، اور کہ ایک رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے اور حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مختصر سی مگر پرجوش تقریر فرمائی، اور کیا فرمایا کہ اے قوم، اللہ کی قسم جس بات کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو، یعنی جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، وہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ ہمارا لڑنا قوت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا لڑنا تو محض دین اسلام کی بنیاد پر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشی ہے۔ پس اٹھو، اور 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، یا تو کفار پر غلبہ ہوگا یعنی ہم فتح حاصل کر لیں گے، یا شہادت کی نعمت عظمیٰ نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر جو ہے وہ سب لوگوں میں جوش آ گیا، اور اس طرح سے 3000 کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا موتا کی طرف۔ جہاد شروع ہو چکا ہے، اور یہ 3000 کا لشکر اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے سامنے جو ہے وہ مردانہ وار آگے بڑھے، اور بہت ہی دلیری سے جو ہے یہ لڑتے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ اور جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت میں کیا بتایا کہ یہ بہت بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے، کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کے امیر بنے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا جو ہے وہ اسلام کا بائیں ہاتھ میں لے لیا، اور جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو پھر گود میں لے لیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لشکر کے امیر بنے، وہ بھی اسی طرح بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ آگے جو ٹاپک دیا ہوا اس میں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو جنگ موتا کے حالات سے آگاہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگ جہاں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سرزمین شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ جنگ کا میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ زید نے علیہ السلام ہاتھ میں لیا اور کافروں سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہوا۔ زید کے بعد جعفر نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اللہ کے دشمنوں سے خوب لڑا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا، اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں 2 بازوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ 2 بازو کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب لڑ رہے تھے تو اس وقت ان کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، تو یہ جو ہے بتا دیا کہ ان کے 2 بازو یعنی دنیاوی لحاظ سے تو کٹ گئے ہیں، لیکن آخرت میں ویسے ہی 2 بازو ان کے موجود ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ عبداللہ بن رواحہ نے عالم اسلام سنبھالا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر خاموش ہو گئے، اور پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی کافروں سے خوب جہاد و قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور یہ تینوں جنت میں اٹھا لیے گئے ہیں اور تخت زریں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
پھر فرمایا کہ اب ان کے بعد سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے یعنی خالد بن ولید نے اسلام کا جھنڈا سنبھالا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، بس تو ہی اس کی مدد فرمائے گا۔ بس اسی روز سے خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس لشکر کے امیر بنے تو انہوں نے ایک جنگی چال چلی، اور وہ کیا چال تھی کہ جو لشکر کے آگے کے حصہ ہے، آگے کے لوگ ہیں، ان کو پیچھے بھیج دیا اور پیچھے والے لوگوں کو آگے کر دیا، اسی طرح دائیں والے حصے کو بائیں طرف اور بائیں حصے کو دائیں طرف کر دیا۔ تو کفار کو یہ معلوم ہوا، یہ لگا، ان پر روب پڑا کہ مسلمانوں کو مدد پہنچ چکی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کفار پر روب پڑا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے اور یوں انہیں شکست ہو گئی، رومیوں کی یوں اس طرح سے شکست ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں نے مردانہ وار جو ہے وہ مقابلہ کیا ان لوگوں کا، اور خوب اس وقت جو ہے ان کو قتل کیا۔ غزوہ موتا کے شہداء کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، یعنی اس جنگ میں سے 12 جو ہے وہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ موتا کی جنگ کو غزوہ موتا کہنے کی وجہ، یہاں بات یہ آ جاتی ہے کہ اس جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ موتا کی جنگ کو غزوہ موتا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ گئے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا، میدان جنگ آپ کی نظروں کے سامنے تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اس لیے محدثین کرام جو ہے وہ اس جنگ کو غزوہ موتا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزوہ موتا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری جو دوستی ہے یا دشمنی ہے صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان اپنی تعداد یا طاقت کے بلبوتے پر نہیں لڑتا، بلکہ صرف ایمانی قوت اور اللہ کی مدد سے لڑتا ہے، جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم کافروں سے قوت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لڑنا تو محض دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عزت دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دوسرا سبق جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ تیسرا سبق ہے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ 7 کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ چند شرائط پر جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا، اور ان شرائط میں سے کچھ شرطیں یہ تھیں کہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک لڑائی آپس میں بند رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت، اور دوسرا ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی فرقہ جو ہے، کوئی قبیلہ کسی اور قبیلے کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، عہد ہونا چاہتا ہے، حلیف بننا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ تو اس وقت جو ہے بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور عہد ہو گئے تھے، اور جو بنو بکر ہیں وہ قریش کے حلیف بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کیسے کی مشرکین نے؟ وہ ایسے کی کہ جو بنو بکر ہیں بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا اور ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس پر بنو خزاعہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مدد کے لیے درخواست کی۔ ادھر بنو بکر چونکہ قریش کے حلیف بن گئے تھے، تو قریش نے خفیہ طور پر جو ہے وہ بنو بکر کی امداد بھی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ فرما لیا، اور پھر جو ہے اپنا قاصد جو ہے وہ بھیجا قریش کی طرف، اور کیا فرمایا اس میں 3 جو ہے وہ آپشن دیے کہ یا تو مقتولین خزاعہ کا خون بہا یعنی دیت دی جائے، یا پھر بنو نفاسہ جو بنو بکر کی ہی ایک شاخ تھی اس کے عہد اور عقد سے کیا ہو جائے؟ علیحدہ ہو جائے۔ تیسری جو آپشن دیا تھا تیسرا وہ یہ تھا کہ معاہدہ حدیبیہ کی فسخ کا اعلان کرے۔ قریش کی طرف سے قرطہ بن عامر نے جو ہے جواب میں کہا کہ ہم نہ تو مقتولین خزاعہ کی دیت دیں گے اور نہ ہی جو ہے بنو نفاسہ سے اپنے تعلقات کو ختم کریں گے، ہاں اگر معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ توڑنے پر جو ہے آپ کہتے ہیں تو ہم اس پر راضی ہیں۔ اور جو ہے قاصد کو یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ تو
بعد میں جو ہے ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے، اس لیے اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے یعنی تجدید معاہدہ کے لیے جو ہے وہ ابو سفیان جو ہے وہاں سے آئے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جو ہے وہ تجدید معاہدے کے لیے بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفارش کی درخواست کی، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی ساتھی میسر نہ ہو تب بھی میں کیا کروں گا، جہاد کروں گا، یعنی وہ بھی صلح کے لیے راضی نہیں تھے۔ پھر وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ابو سفیان سے کہ تم اپنی طرف سے یہ اعلان کر دو کہ میں تجدید معاہدہ اور صلح کی مدت بڑھانے کے لیے آیا ہوں اور پھر تم اپنے شہر چلے جاؤ۔ تو ابو سفیان نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب ابو سفیان مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے دریافت کیا تو ابو سفیان نے ساری بات بتا دی، جس پر اہل مکہ سخت ناراض ہوئے کہ یہ تو نہ تو صلح کی خبر ہے اور نہ ہی جنگ کی خبر کہ جس کے لیے کیا کی جائے، تیاری کی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں تھا کہ جس میں کیا ہو، صلح ہو۔ یہ ہمارے جو ہے وہ 3 اسباق مکمل ہو چکے ہیں اور امید ہے آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں عملی کتاب کا کام۔ دیکھیے طالبات، اپنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر آئیے۔ یہاں آپ کو جو ہے وہ کام دیا ہوا ہے 8 ہجری کے واقعات غزوہ موتا کا۔ چھوٹے چھوٹے سے آنسر ہیں، آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے۔ آپ کو لیکچر میں بھی بتا دیا میں نے، اور آپ کی درسی کتاب میں بھی یہ سب موجود ہے، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند سوالات ہیں، آپ کر لیجئے گا آگے تک کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا کام بھی کر لیجئے گا غزوہ موتا کا، بہت ہی آسان ہے، آپ کو یہاں درسی کتاب میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔